بیرون ملک سے درآمد کی جانے والی گاڑیوں کی بینک لیزنگ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مقامی سطح پر اسمبل ہونے والی گاڑیوں کی لیزنگ کے لیے بینک صرف 30 لاکھ روپے سرمایہ کاری کریں گے۔ اسٹیٹ بینک نے ڈالر کے بحران کو کم کرنے کے لیے بینکوں کی جانب سے امپورٹڈ گاڑیاں اقساط پر دینے پر پابندی عائد کر دی۔ مقامی سطح پر تیار ہونے والی گاڑیوں کی بینک لیزنگ بھی محدود کر دی گئی اور بینک لیز کے لیے صرف 30 لاکھ روپے سرمایہ کاری کریں گے، باقی رقم گاڑی لینے والا ادا کرے گا۔ اسٹیٹ بینک نے تمام نجی و کمرشل بینکوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ کاروباری طبقے کا کہنا تھا لگژری گاڑی کی حد تک تو اقدام خوش آئند ہے، مگر چھوٹی گاڑیوں پر پابندی سے متوسط طبقہ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ بڑی گاڑیاں 3-4 کروڑ کی گاڑی جو ہے وہ فنانس کرنا میں سمجھتا ہوں اس غریب ملک کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کے برابر ہے۔ اچھا اقدام بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ آپ جو یہاں کے لوکل مینوفیکچرر ہیں، کیا امپورٹڈ گاڑی کی طرف کیوں لوگ جا رہے ہیں؟ امپورٹڈ گاڑی کیوں چاہتے ہیں؟ امپورٹڈ گاڑی اس لیے چاہتے ہیں کہ اس کی کوالٹی بہتر ہے۔ پاکستانی تو ٹین ڈبہ بنا ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک حکام کے مطابق گاڑیوں کی درآمد پر کثیر زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے، جبکہ مقامی سطح پر بھی بینکوں کی سرمایہ کاری اب گاڑیوں کی بجائے معاشی سرگرمیوں میں ہوں گی۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ اسلام آباد میں ڈاکٹرز پر تشدد اور گرفتاریوں کے خلاف فیصل آباد میڈیکل کے طلبہ اور ینگ ڈاکٹرز بھی سڑکوں پر آ گئے۔ اسلام آباد میں ڈاکٹرز پر تشدد اور گرفتاریوں پر فیصل آباد کے ینگ ڈاکٹرز نے سرگودا روڈ کو بند کر دیا۔ فیصل آباد کا رابطہ موٹر وے سے منقطع رہا۔ الائیڈ ہسپتال کو جانے والی تمام گاڑیوں کو روک لیا گیا۔ راہگیروں کو بھی ینگ ڈاکٹرز نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ینگ ڈاکٹرز کا کہنا تھا اسلام آباد میں جو ہمارے سینئر ڈاکٹرز کو تشدد اور گرفتار کیا گیا، اس پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم نے اس لیے دھرنا دیا ہوا ہے کیونکہ اسلام آباد میں NLE کے خلاف ہمارے کچھ ساتھی جو آج احتجاج کر رہے تھے، ریاست نے ان کو جیل میں ڈالا ہے اور ہم تب تک یہاں پر یہ احتجاج کرتے رہیں گے جب تک ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ٹریفک کا دباؤ بھی ہے، لیکن ہم لوگ ایمبولینس کو سیریس کیسز کو گزرنے دے رہے ہیں۔ ہم ڈاکٹرز ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایک پورا من احتجاج سے اسٹوڈنٹس کو اٹھایا گیا، ان پہ شیلنگ کی گئی، ان کی مار کٹائی کی گئی، ان کو جیلوں میں بند کیا گیا۔ ہمارے وہ بھائی ہیں یہاں پہ جتنے بھی والدین اس ٹائم مجھے دیکھ رہے ہیں، کیا وہ یہ برداشت کریں گے کہ ان کے بیٹوں کو جو اتنے سالوں کی محنت کے بعد یہاں پہ آئے تھے ڈاکٹر بننے، ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جائے، ان کی مار پٹائی کی جائے؟ سینئر ڈاکٹر سے رابطہ کرنے پر 3 گھنٹے بعد سرگودا روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد۔ PDM فیصل آباد میں میدان سجوانے کے لیے تیار۔ گہما گہمی عروج پر مقامی سیاسی قیادت کا کہنا ہے اجازت ملے یا نہ ملے جلسہ ہر صورت ہوگا۔ اتحادی جماعتوں کے نمائندے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کمپلیکس پہنچے۔ نون لیگ کے سٹی صدر شیخ اجاز کا کہنا تھا کہ ہم نے انتظامیہ سے اجازت نہیں مانگی، ہم نے اطلاع دی ہے۔ انتظامیہ پانی چھوڑے یا سانپ، جلسہ دھوبی گھاٹ میں ہی سجے گا۔ اور الحمدللہ 8 پارٹیوں کے سربراہ بڑے مجے ہوئے پلیئر ہیں اور نہ کسی کی رکاوٹ کی پرواہ ہوگی اور نہ ہی کسی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اطلاع دینی تھی وہ ہم نے دے دی ہے۔ انشاءاللہ جلسہ ہوگا اور یہ بھی اپنے بازو آزمائیں اور ہم بھی 22 کروڑ عوام کا درد لے کے نکلیں گے اور ہم بھی بتائیں گے کہ ہمیں ہر طرح کی مصیبت صحبت برداشت ہے، لیکن اس طرح ملک کے ساتھ ظلم برداشت۔ درخواست جمعیت اہل حدیث کے لیٹر پیڈ پر پیش کی گئی۔ شیخ اجاز کا کہنا تھا کہ انتظامیہ اور پولیس کو آگاہ کیا ہے کہ عوامی اکٹھ ہے، اس حوالے سے انتظامات کیے جائیں۔ اس میں جتنے ہمارے دیگر پارٹیز کے اس وقت ذمہ داران ہیں، ضلع کے، پنجاب لیول کے اور شہر لیول کے، ہمارا وکلا ونگ، وہ سارے دوست یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے ان کو انٹیمیٹ کیا ہے کہ یہ ہماری قیادت آ رہی ہے اور آپ نے جو آپ کے ذمے جو ہیں وہ متعلقہ جو ارینجمنٹس ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ ناظم جمعیت اہل حدیث کاشف نواز رنداوا کا کہنا تھا کہ 16 اکتوبر کو سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت آئے گی۔ انشاءاللہ PDM کا جلسہ ہر حالت میں ہوگا اور پوری جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں وہ سب تیار ہیں، ان کے کارکن تیار ہیں۔ انشاءاللہ پورا جوش و خروش کے ساتھ یہ جلسہ ہوگا۔ گلی گلی اس کی کمپین آپ اگلے 2-4 دنوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دیگر سیاسی جماعتوں کی مقامی قیادت کا کہنا ہے کہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جلسے کے لیے انتظامات کیے جائیں، مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو سیکیورٹی بھی فراہم کریں۔ کیمرامین شعیب مجید کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ فیسکو میں عملے کا بحران، 40 لاکھ سے زائد صارفین کی کمپنی میں 9000 سے زائد آسامیاں خالی نکلی۔ فیسکو میں اسسٹنٹ لائن مین اور بل ڈسٹریبیوٹر سمیت مختلف شعبہ جات میں 9000 سے زائد اسامیاں خالی ہیں۔ عملہ کی شدید کمی کے باعث صارفین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
صارفین کہتے ہیں سب ڈویژن دفاتر میں لائن مین موجود نہیں ہوتا، گھنٹوں ٹرانسفارمر خرابی اور دیگر مسائل دور نہیں ہوتے، فیسکو سٹاف کی کمی کو پورا کرے۔ جب بھی آفس میں آتے ہیں کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے لیے بار بار چکر لگانے پڑتے ہیں، اس کے لیے یہی ہے کہ سٹاف کم ہے، وہ کبھی کسی طرف گئے ہوئے ہیں، کبھی کسی طرف کام کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ بہت مشکلات کا سامنا ہے جی کہ بار بار چکر لگاتے ہیں، ٹرانسفارمر سڑ جاتا ہے اور اس عملہ بھی پورا نہیں ہے، لینڈ مین بالکل نہیں ہے۔ سالانہ اربوں روپے ریونیو وصول کرنے والی فیسکو میں 9000 سے زیادہ خالی سامیہ تبدیلی سرکار کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ کیمرہ مین علی حسنین کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ فیسکو میں بھرتی کے خواہش مند امیدواروں کے کروڑوں ڈوبنے کا خدشہ۔ 2 سال قبل 1945 آسامیوں پر بھرتی کے لیے امیدواروں سے لاکھوں درخواستیں وصول کی گئی۔ 2 سال 3 ماہ بعد فیسکو نے بھرتیوں کا پرانا عمل ختم کر کے نئی بھرتی کے لیے نئی ایجنسی کے انتخاب کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ فیسکو میں بھرتی کے خواہش مند امیدواروں کے کروڑوں ڈوبنے کا خدشہ۔ 2 سال قبل 1945 آسامیوں پر بھرتی کے لیے امیدواروں سے لاکھوں درخواستیں وصول کی گئی۔ ٹیسٹنگ ایجنسی نے امیدواروں سے کروڑوں روپے وصول کیے۔ تبدیلی سرکار چنیوٹ میں افسران کا تقرر کرنا بھول گئی۔ 5 اہم انتظامی سیٹیں تقرر کی منتظر، ضلع لاوارث ہو گیا۔ ضلع چنیوٹ کی 5 اہم انتظامی سیٹیں افسران کی تقرری کی منتظر ہیں۔ افسران نہ ہونے سے شہری مسائل بڑھ رہے ہیں، دفتری امور کی انجام دہی میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ، اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کی سیٹیں خالی ہیں۔ ایڈیشنل کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ کی تعیناتی 2017 سے نہیں ہو سکی، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اور ڈی ایم کی سیٹ 1.5 سال سے خالی ہے۔ شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ ضلع یہ لوارث ہوا پڑا ہے، اگر افسران موجود نہیں ہیں، ہم جاتے ہیں وہاں ان کے کلرکوں کو ملتے ہیں، کہتے ہیں افسر نہیں ہیں، ہمارے کام نہیں ہوتے۔ ہم ضلع خوار ہو چکے ہوئے ہیں، یہاں پہ افسران نہ ہونے کی وجہ سے ضلع کا کام بند ہو چکا ہوا ہے اور سارا کام سٹرک ہے اور سائلین دھکے کھا رہے ہیں اور ضلع خوار ہو رہے ہیں۔ افسران کی تعیناتی نہ ہونے سے انتظامی مسائل بھی گمبھیر صورتحال اختیار کر رہے ہیں۔ شہریوں نے تبدیلی سرکار سے ترجیحی بنیادوں پر افسران کی تقرری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41، چنیوٹ۔ ٹوبہ انتظامیہ ڈینگی کے خاتمے کے لیے ان ایکشن۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے محکمہ ہیلتھ کو تمام اقدامات بروئے کار لانے کی ہدایت کر دی۔ ڈی ایچ او اسپتال کے علاوہ تحصیلوں میں بھی ڈینگی کے حوالے سے وارڈ بنائے جائیں گے۔ ضلع اسپتال فیصل آباد علاج گاہ کے بجائے مسائل کی عماج گاہ بن گیا۔ ناک، کان، گلے کے ڈاکٹرز ہی موجود نہیں، مریض بچے خوار ہونے لگے۔ اسپتال فیصل آباد میں مشینری تو موجود ہے مگر ڈاکٹر نہیں۔ ناک، کان اور گلا کے مرض میں مبتلا مریض بچے علاج کے لیے خوار ہو گئے۔ مریض بچوں کے والدین کہتے ہیں بہت بڑا ہسپتال ہے مگر ڈاکٹر نہیں ہے۔ بچہ چیک کروانے آئے ہیں مگر ای این ٹی اسپیشلسٹ نہیں۔ حکومت فوری ای این ٹی اسپیشلسٹ تعینات کرے۔ صبح سے آئے چنگو، نک کا ڈاکٹر اتنے ہے ہی کوئی نہیں، نک کا ڈاکٹر اتنے آنا چاہیے وا۔ مانا والے سے آیا ہوں اور بہت زیادہ شدید پریشانی کی وجہ سے ادھر پہنچا ہوں۔ جب ادھر پہنچے تو ناک اور کان اور گلے کا ڈاکٹر موجود نہیں ہے، سیٹ بھی ادھر موجود ہے۔ اگر ادھر حکومت ڈاکٹر تعینات کر دے گی تو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نک کان دا نا وہ حکومت نو اپیل ہے کہ بھی ڈاکٹر اتنے تعینات کیتا جاوے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر حبیب بٹر کہتے ہیں ای این ٹی اسپیشلسٹ کی سیٹ خالی ہے، حکومت کو لکھ کر بھیجا ہے، تعیناتی ہوتے ہی مریض بچے مستفید ہو سکیں گے۔ ای این ٹی اسپیشلسٹ کے لیے ہم نے 2 دفعہ پہلے بھی ایڈورٹائز کیا تھا اور کہ اپنا اس میں کوئی بندہ، لیکن کوئی بندہ اپیئر ہی نہیں ہوا، اس میں آیا کوئی نہیں انٹرویو میں۔ ابھی پھر سیٹیں اناؤنس ہوئی ہیں، ابھی ہم نے پھر ای این ٹی اسپیشلسٹ کو کیا ہے کہ جو بھی ای این ٹی اسپیشلسٹ ہمارے پاس آ جائے تاکہ ہمارا شعبہ چلا سکیں، تو ان شاء اللہ جو ہی کوئی بندہ آئے گا تو یہ شروع ہو جائے گا۔ ای این ٹی اسپیشلسٹ نہ ہونے سے لاکھوں روپے مالیت کی مشینری بھی نکارہ ہونے کا خدشہ ہے۔ چلڈرن اسپتال میں ای این ٹی اسپیشلسٹ کی خالی سیٹ مریض بچوں کے ساتھ ساتھ ہسپتال انتظامیہ کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنی ہوئی ہے۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ ازادار حسین، فیصل آباد۔ تجاوزات کا حل کیسے ہوگا؟ کون ذمہ دار ہے؟ تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ 8 بازاروں کی طرح ریلوے روڈ پر بھی تجاوزات کی بھرمار ہے۔ فیصل آباد میں تجاوزات کی بھرمار ہو چکی، 8 بازاروں سمیت شہر کی اہم سڑکیں بھی تجاوزات کی زد میں ہیں۔ تاجروں کو تجاوزات کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ جنرل سیکرٹری ریلوے روڈ آفتاب بٹ نے کہا تجاوزات کی وجہ سے شہریوں کا گزرنا بھی محال ہو چکا ہے۔ ہماری جو چنگ چنگی رکشے ہیں، جو چنگ چنگی لوڈر ہیں اور ہمارے جو تاجر حضرات ہیں، انہوں نے جو اپنا سامان سڑک پر رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پیدل چلنے والوں کو بھی بہت مشکل ہو رہی ہے۔
और ट्रैफिक का जो दबाव है वो बहुत कम होता है। आफ्ताब भट्ट का मजीद कहना था कि सीटीओ फैसलाबाद को फील्ड में निकलकर जायजा लेना चाहिए और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जब भी शिकायत की तो वो अमला ना होने का रोना रोते हैं। जब से ये सीटीओ साहब नए आए हैं आज तक मेरा नहीं ख्याल को हमने शहर में कोई ऐसा काम देखा हो कि जो उनकी निगरानी में हुआ हो, जबकि ये काम उनके करने के थे जो नहीं हो रहे। बाकी कारपोरेशन जो है वो बेचारी तो अल्लाह का एक हमारी मुकद्दस गाय है, वो उनका जो रोना है वो हमारे पास अमला नहीं है। तजावजात की वजह से ताजरों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। तजावुजात तो गिरा दी गई, अब मलबा कौन उठाएगा? फैसलाबाद के गुलाम मोहम्मदाबाद में 47 पार्क से तजावुजात खत्म कर दी गई, मगर अदालती हुक्म के बावजूद पार्क्स की बहाली ना हो सकी। फैसलाबाद डिविजनल और जिला इंतजामिया ने ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स में कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया, मगर उजलत में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन ने कई इलाकों का हुलिया बिगाड़ दिया। घंटाघर, गुलाम मोहम्मदाबाद, डिगलसपुरा और जड़ामाला रोड समेत शहर में मुतअद्दिद इलाकों में कार्रवाई की गई, मगर कई मुकामात पर मलबे के ढेर मौजूद हैं। कारोबारी अफराद और शहरी अजियत में मुब्तला हैं। 60 साल के इधर बैठे हुए हैं, 60 साल के, तो वो किराया भी देते थे, कमेटी में जमा कराते थे, उसके बावजूद इन्होंने गिरा दी। इनके पास कोई आर्डर ही नहीं थे गिराने के। गुलाम मोहम्मदाबाद में 47 छोटे पार्क्स की बहाली का काम भी शुरू नहीं हो सका। डिगलसपुरा और कई ग्रीन बेल्ट्स पर मलबा नजर आ रहा है। पंजाब हाउसिंग और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इलाकों में पार्क्स कौन बहाल करेगा, ये मामला भी जूं का तूं है, जिस पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। इन्होंने रातों रात हमारी दुकान गिरा दी है। 12 महीने हो गए हम किराए पर धक्के खा रहे हैं, किराए दे नहीं जा रहे। वालिद मेरा है नहीं है, मैं ही कमाने वाला हूँ, मैं ही कमाता था और घर में जाकर काम अपने माँ को, भाई को, सबको पालता था। पार्क्स की बहाली के लिए हुकूमत से फंड्स भी मांगे गए, मगर एक आना तक नहीं मिला। अदालती हुक्म पर तजावजात को गिराया तो गया है, मगर अफसोस की बात है कि अदालती हुक्म के मुताबिक इन पार्क्स की बहाली यकीनी नहीं बनाई गई, जिस हवाले से इंतजामिया और PHA को काम करने की जरूरत है। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। रॉ मटेरियल की किल्लत और पैदावारी लागत बढ़ने के बावजूद मुल्की बरामदात में इजाफा हो गया। मुल्की बरामदात गुज़श्ता साल माह सितंबर के मुकाबले में 27.4% बढ़ी। मशीर बराए वज़ीर-ए-आज़म अब्दुर्रज़ाक दाऊद का कहना था कि गुज़िश्ता माली साल के माह सितंबर में बरामदात 1 अरब 99 करोड़ डॉलर थी, जो कि रवां माली साल के माह सितंबर में 2 अरब 41 करोड़ डॉलर रही हैं। आज जो कॉटन का रेट है वो $1.05 है। पिछले साल ये तकरीबन ये शुरू हुआ था 82 से, लेकिन अल्टीमेटली 90 सेंट पे रहा। तो 10% कॉटन बढ़ी हुई है, 10% डाइज केमिकल बढ़े हुए हैं। अगर इसको दूसरी तरफ जो इस वक्त बहुत बड़ा इशू है ना कि जी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, वो रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो उतना ही डॉलर बाहर जा रहा है। एक तरफ रुई की गिरती हुई पैदावार, धागे की बढ़ती कीमतों समेत दीगर रॉ मटेरियल की किल्लत के बायस सनती तबका परेशानी से दो चार है, तो दूसरी जानब बरामदात के मुस्बत अदाद-ओ-शुमार सनतकारों की शिकायत की नफी करते हैं। सनतकार कहते हैं कि कोरोना के बाद अब पूरी दुनिया एक बार नए सिरे से खुल रही है। यही वजह है कि एक्सपोर्ट आर्डर्स भी पहले से कई गुना ज्यादा हैं। इतनी हमने मशीनरी बाहर से बाई की थी, जिसमें 1.6 मिलियन स्पिंडल है, 6000 लूम है, डाइंग है, मतलब जिनसे हम डाइंग की मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं या निटिंग की मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, वो 6-6 महीने का टाइम दे रहे हैं। अब वो मशीनरी जो है आज से 3-4 महीने जब ये इंपोर्ट बढ़नी शुरू हुई थी तो वो मशीनरी पोर्ट पे आई थी, उसकी पेमेंट की थी, आज वो प्रोडक्शन में आ गई हैं। तो अब ये जो इस महीने में थोड़ी सी 10% से ज़्यादा राइज है, उसकी बेसिक वजह यह है कि अब वो प्रोडक्शन में आएगी। फैसलाबाद के सनतकारों का मानना है कि इस मौका पर टेक्सटाइल पॉलिसी की अशद जरूरत है, ताकि एक मुस्तहकम पॉलिसी के तहत अपने बैनुल अक़वामी खरीदार के साथ डील की जा सके। सनतकार कहते हैं कि बरामदात के 5 बड़े सेक्टर्स को जीरो रेट किया जाए, रिफंड बर वक्त के हदफ को बहुत जल्द हासिल किया जा सकता है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। महकमा एक्साइज फैसलाबाद के दावे महज दावे, व्हीकल्स की नंबर प्लेट्स और स्मार्ट कार्ड्स घरों तक पहुंचाने में नाकाम हो गए।
میں ایکسائز نئی رجسٹرڈ ہونے والی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور دیگر کمرشل وہیکلز کے نمبر پلیٹس اور سمارٹ کارڈز مالکان کے گھروں تک پہنچانے کا پابند ہے، جس کے لیے محکمہ نے نجی کوریئر سروس کی خدمات حاصل کر رکھی ہے، مگر نجی کوریئر کمپنی نے نمبر پلیٹس اور سمارٹ کارڈز مالکان کو ان کے گھروں تک پہنچانے کی بجائے ایڈریس نہ ملنے کی آڑ میں محکمہ ایکسائز کو واپس کر دیں۔ گزشتہ ماہ 26,000 وہیکلز کی نمبر پلیٹس اور سمارٹ کارڈ جاری ہوئے۔ کوریئر کمپنی نے 5,000 نمبر پلیٹس اور سمارٹ کارڈ ایڈریس تبدیلی یا نہ ملنے کی آڑ میں ایکسائز کو واپس کر دیے۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ کوریئر کمپنی کے خلاف شکایات مل رہی ہیں۔ ڈی جی ایکسائز کو کمپنی کے ناقص کارکردگی اور شہریوں کی مشکلات بارے آگاہ کر دیا ہے۔ کئی بار ان کی کمپلینٹس بھی آئی ہیں کہ وہ ہمیں فون کرتے ہیں لیکن وہاں پہ ہمیں ہمارے ایڈریس پہ یہ کارڈ وغیرہ نہیں پہنچاتے، فون کر کے کہ وہاں پہ آ کے کلیکٹ کر لیں۔ اس طرح کی کمپلینٹس آئی ہیں۔ اس طرح کی کمپلینٹس ہم نے ڈی جی صاحبہ کو بھی پہلے ارسال کی تھی۔ اب اس کے ان کو سختی سے کہا ہے کہ آپ لوگ جو بھی ڈی سی ایس کی وہ ڈلیوری کرتا ہے اسے کہیں کہ وہ ان کے گھر کے دہلیز تک پہنچائے۔ ایکسائز حکام کے کوریئر کمپنی سے معاہدے صوبائی سطح پر کیا گیا ہے، اس لیے کارروائی کا اختیار بھی ڈی جی ایکسائز کے پاس ہے۔ کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ اساتذہ قوم کے محسن کامیابی میں سیڑھی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ گورنمنٹ ایم جی ہائر سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ فیصل آباد میں ٹیچرز ڈے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈے کے موقع پر اساتذہ کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے گورنمنٹ ایم سی ہائر سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ فیصل آباد میں پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ طلبہ نے اساتذہ کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور سلامی دی۔ سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان اور ڈی او سیکنڈری طاہر صدیقی کا کہنا تھا، اساتذہ کی عزت و توقیر بہت ضروری ہے کیونکہ استاد ہی ہمیں کارآمد شہری بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ٹیچر ڈے کے طور پر جو آج کا دن منایا جا رہا ہے، اس میں ٹیچرز کی رسپیکٹ اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے، اور میں سب سے زیادہ اس حوالے سے آج بڑا خوش ہوا ہوں کہ ٹیچر ڈے کے حوالے سے بچے بڑے پرجوش ہیں اور اپنے ٹیچرز کو وہ خود سے سلام پیش کر رہے ہیں اور پھول پیش کر رہے ہیں۔ ٹیچر کو ایجنٹ آف چینج کہا جاتا ہے۔ معاشرے میں اگر مثبت تبدیلی چاہیے تو اس معاشرے میں استاد کی سلامتی ضروری ہے۔ آج ٹیچر سلام ڈے جو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، یہ دراصل ٹیچر کو سلام نہیں، اس کی سلامتی کی دعا ہے۔ اگر ٹیچر سلامت ہے تو پھر معاشرہ سلامت ہے۔ پرنسپل راؤ محمد اقبال، حافظ محمود الحسن، عامر شہزاد، رانا نوازش، احسن نفیس انصاری، طیب منیر و دیگر اساتذہ نے بھی اپنے اساتذہ کو سلام پیش کیا۔ اساتذہ کی بیٹے جوتیاں اٹھانے والے پہنچ جاتے ہیں نا، وہاں ڈگریوں والے نہیں پہنچتے، لہذا اپنے دل سے اساتذہ کی کبھی قدر ختم نہ کرنا، اپنی باڈی لینگویج سے اساتذہ کبھی قدر ختم نہ کرنا، یہ قدر نہ ختم ہو جائے، ورنہ علم وہی ہے جو ادب کے تابع ہوتا ہے۔ خالی علم نقصان دہ ہو جاتا ہے اگر اس میں ادب شامل نہ ہو۔ استاد کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اور یہ پوری دنیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ استاد کے بغیر کوئی دنیا جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ جس قوم نے اپنے استاد کی اہمیت کو جانا ہے، اس کی رسپیکٹ کی ہے، اس کی عزت کی ہے، تو پھر استاد نے بھی اسی طرح سے رسپانس کیا، اور پھر وہ ہیرے پیدا کیے، اور پھر ان ہیروں نے پوری دنیا میں حکمرانی کی ہے۔ طلبہ نے اساتذہ کو پھول پیش کرتے ہوئے اپنی عقیدت و احترام اور محبت کا اظہار کیا۔ آج میں اپنے پرنسپل سر، ڈپٹی سر اور سی او سر کو سلام پیش کرتا ہوں ٹیچرز ڈے کے حوالے سے۔